بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر ناہید عالم۔ آج کل چونکہ ہمارے ملک میں ہر جگہ ڈینگی بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، تو اس لیے اس کے متعلق سب لوگوں کو نو ہاؤ ہونا بہت ضروری ہے۔ آئیے میں آسان الفاظ میں آپ کو ڈینگی کے متعلق ایکسپلین کرتی ہوں تاکہ آپ کو اس کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ڈینگی ایک وائرل انفیکشن ہے جس میں بہت تیز بخار کے ساتھ آپ کا پورا جسم ٹوٹتا ہے، سر میں درد بھی ہو سکتا ہے اور بہت زیادہ کمزوری اور ویکنیس محسوس ہوتی ہے۔ ڈینگی کا بخار 6 ڈے پر جا کر بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ویسے تو اس کا کوئی خاص علاج نہیں ہے، لیکن عموماً اس کے لیے سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے، یعنی جو علامات ظاہر ہوں گی ان کو ٹریٹ کرتے جائیں گے۔ اس میں بخار اور دردوں کے لیے پیناڈول دی جاتی ہے، جس سے تھوڑی دیر تو افاقہ ہوتا ہے، مگر پھر دوبارہ سے تیز بخار اور جسم میں دردیں شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ جب بھی بخار تیز ہو، ٹھنڈی پٹیاں کرنے کے ساتھ ساتھ پیناڈول کی 1 یا 2 گولی کھا لیں، ساتھ میں پانی کا بہت زیادہ استعمال کریں تاکہ جسم میں پانی کی کمی نہ ہونے پائے۔ مگر یاد رکھیے گا، ڈینگی میں ایسپرین یا ڈسپرین کی گولیوں کا ہرگز استعمال نہ کریں، کیونکہ ان کے استعمال سے بلیڈنگ کا چانس بڑھ جاتا ہے، اور ڈینگی میں تو پلیٹلیٹس پہلے ہی کم ہوتے ہیں۔ ڈینگی کا بخار چونکہ وائرل اوریجن کا ہوتا ہے، تو یہ عموماً سیلف لمیٹنگ ہے، یعنی کچھ دنوں بعد یہ خود بخود ہی بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اکثر اوقات 6 دن جا کر اس کا زور ٹوٹتا ہے۔ ویسے تو اس کے علاج کے لیے کسی بھی پھل یا جوس کا کوئی خاص رول نہیں ہے، لیکن لوگ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی ڈینگی میں اکثر اوقات پپیتے کا استعمال اور اس کے پتوں کا جوس پینا شروع کر دیتے ہیں۔ سیلف لمیٹنگ ڈیزیز ہونے کی وجہ سے جب ڈینگی کچھ دنوں میں خود بخود ہی بہتر ہونا شروع ہوتا ہے، تو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ایسا شاید پپیتے کے زیادہ استعمال سے ہوا ہے۔ بہرحال اس کو استعمال کرنے میں بھی کچھ مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ ہر صورت یہ ایک بہترین پھل ہے۔ اس لیے میں نے اس کے علاج کے لیے سمپٹومیٹک کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی علامات کے لحاظ سے علاج چلے گا۔ اس میں اکثر اوقات دل بہت زیادہ گھبراتا ہے اور نوزیا فیل ہوتا ہے۔ اس کے لیے بھی سیرپ یا دوائی دی جاتی ہے، جس سے طبیعت میں تھوڑی بہتری تو آتی ہے، لیکن شکایت مکمل طور پر ختم نہیں ہوتی۔ کھانا کھانے کو بالکل دل نہیں کرتا، بھوک نہیں لگتی، منہ اور زبان کا ٹیسٹ عموماً خراب رہتا ہے، قوت مدافعت کافی کم ہو جاتی ہے، جس وجہ سے بیکٹیریل انفیکشن ہونے کا چانس بھی ہو سکتا ہے، جس کو روکنے کے لیے احتیاطاً اینٹی بائیوٹکس دیے جاتے ہیں۔ امیونٹی کو بوسٹ کرنے کے لیے اس میں زیادہ سے زیادہ پھل اور جوسز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈینگی کے نتیجے میں ہمارے جسم میں پلیٹلیٹس کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پلیٹلیٹس کی نارمل رینج 150,000 سے 300,000 ہے، مگر ڈینگی میں یہ ہر بڑھتے دن کے ساتھ کم ہوتے جاتے ہیں، اور 5ویں یا 6 دن پر یہ 50,000 سے نیچے بھی آ جاتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوتے ہیں۔ اگر پلیٹلیٹس 20,000 سے کم ہو جائیں تو یہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے، اور ایسی صورت میں پلیٹلیٹس ٹرانسفیوز بھی کرنا پڑ سکتے ہیں۔ پلیٹلیٹس بیسیکلی خون جمانے والے ذرات ہوتے ہیں۔ ہمارے جسم میں پلیٹلیٹس کم ہو جانے سے ویسے تو روٹین میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، البتہ اگر کوئی چوٹ لگ جائے تو پلیٹلیٹس کم ہونے کی وجہ سے خون رکتا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اندر خون جمانے والے ذرات ہی کم ہوتے ہیں۔ اس لیے ڈینگی میں ایک واحد احتیاط جو کرنی ہوتی ہے وہ ہے اپنے آپ کو چوٹ سے بچانا، کیونکہ کمزوری کی وجہ سے اکثر چکر بھی آ جاتے ہیں اور گر کر چوٹ بھی لگ سکتی ہے۔ اگر پلیٹلیٹس زیادہ کم ہوں تو پیشنٹ کو سر میں تیز کنگھی یا برش کرنے، ایون دانت برش کرنے سے بھی روک لیا جاتا ہے، تاکہ کہیں سے خون نکلنے نہ پائے۔ دوسرا، ڈینگی میں اپنے آپ کو ڈی ہائیڈریشن سے بچانا ہوتا ہے، کیونکہ ایک تو پیشنٹ نوزیا کی وجہ سے پانی کا استعمال کم کر رہا ہوتا ہے، اور دوسرا ویسے ہی تیز بخار کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، جس وجہ سے آپ کا یورین آنا بھی کم ہو جاتا ہے، اور اگر بالکل بند ہو جائے تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ ایسے میں عموماً پیشنٹس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر لیا جاتا ہے، انہیں ڈرپس لگائی جاتی ہیں، اور ان کے ٹیسٹ کو مانیٹر کرنے کے ساتھ ساتھ سمپٹومیٹرک ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے۔ ویسے تو روٹین میں ڈینگی میں ہاسپٹل میں داخلے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن کچھ صورتوں میں مریض کو داخل کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، جب اس کے پلیٹلیٹ تیزی سے گرنا شروع ہو جائیں، اور پلیٹلیٹس کا پتہ ہم بلڈ CBC یعنی بلڈ کمپلیٹ پکچر سے چلائیں گے۔ نمبر 2، کبھی کبھار ڈینگی کی وجہ سے جگر بھی متاثر ہوتا ہے اور ELT بھی بہت بڑھ جاتا ہے، ایسی صورت میں بھی پیشنٹ کو داخل کر لیا جاتا ہے۔ نمبر 3، اگر یورین آؤٹ پٹ بہت کم ہو جائے اور کڈنی کا فنکشن افیکٹ ہونا شروع ہو جائے تو بھی داخلہ بنتا ہے، یعنی کسی بھی کمپلیکیشن کی صورت میں ڈینگی میں پیشنٹ کو داخل کیا جاتا ہے۔ 1 ہفتے بعد جا کر آہستہ آہستہ طبیعت میں بہتری محسوس ہونا شروع ہوتی ہے، لیکن پلیٹلیٹس کو نارمل رینج تک پہنچنے، منہ کا ٹیسٹ ٹھیک ہونے، نوزیا بہتر ہونے
اور کمزوری ختم ہونے میں کم از کم مزید 2 سے 3 ہفتے لگ سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو میری دی گئی معلومات پسند آئی ہوں گی۔ پازیٹیو کمنٹ ضرور دیجیے گا، میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ اب اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔